مشکلات میں گھری تحریک انصاف اکثر دیگر دنوں کی طرح آج بھی شہ سرخیوں میں رہی۔ سابق حکمراں جماعت کے حوالے سے پہلی خبر تو یہ ہے جناب کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، لیکن پارٹی کے حمایتی اور مخالفین دونوں کے ذہنوں میں یہ سوال بدستور موجود ہے کہ آخر سلمان اکرم راجہ جیسے منجھے ہوئے قانون داں بار بار کیوں روٹ کر استعفیٰ دینے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پارٹی کے کسی اندرونی فورم میں پر نہیں بلکہ سب کے سامنے۔ یہ سوال ہم آج کے پروگرام میں یقیناً اٹھائیں گے۔ ویسے اطلاعات یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل میں سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اپنے استعفے کی درخواست منظور نہ کروا سکے۔ ویسے عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ سلمان اکرم سے ان کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ بقول علیمہ صاحبہ کے راجہ صاحب ان کے وکیل ہیں اور خاندان کے فرد کی طرح ہیں۔ ویسے عمران خان سے ملاقاتیں بھی آج از خود ایک خبر ہیں، کیونکہ ایک عرصے کے بعد ان کی تینوں بہنیں وکیل اور بعض پارٹی رہنما ہیں ان سے ملاقات کر پائے۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق انہیں بہت خوشی ہوئی کہ 3 ماہ کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی اور سلسلہ بنا کسی پابندی کے اب جاری رہنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی بتایا کہ جیل میں عمران خان کی سہولیات وہ بحال کر دی گئی ہیں اور انہیں اخبار اور کتابیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ویسے بی کلاس اور اس سے اوپر کے تمامی قیدیوں کے ان کو پڑھنا لکھنا، اخبار اور ٹیلی ویژن اس قسم کی سہولتیں جیل مینول کا ان کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان پر پابندی ہی کیوں عائد کی گئی، یہ اس خود ایک بڑا سوال ہے۔ علیمہ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ نہ جھکیں گے اور نہ ہی کوئی سودا کریں گے۔ عمران خان نے پارٹی کو ضمنی انتخابات سے بھی دور رہنے کی ہدایت کی ہے، جس پر آج پھر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں رات گئے بحث ہوگی۔ پارٹی میں کیا معاملات چل رہے ہیں، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے رکن اور سینئر رہنما محترم رؤوف حسن صاحب۔ رؤوف صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں تو مضبوط اعصاب کی اور بڑی موٹی کھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بار بار روٹ جاتے ہیں، استعفیٰ پہلی بار نہیں دیا، میرے خیال میں دوسری یا تیسری مرتبہ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو منظور نہیں کیا، لیکن ان کے روٹنے کی وجوہات کیا ہیں؟ عامر تھینک یو۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال اگر آپ ڈائریکٹلی ان سے پوچھیں تو پھر وہ اپنے روٹنے کی وجہ بتائیں گے، آپ کو زیادہ بہتر۔ میں کنجیکچر کروں گا تو مناسب نہیں ہوگا۔ گور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں، چونکہ وہ بھی آج موجود تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ استعفے کی بات، استعفیٰ نہیں دیا گیا، یہ ہی نہیں کیا نہیں، لیکن پوری مطلب ہے میڈیا کے اوپر شہرت تھی استعفے کی، اس پہ کل پوری شام پروگرام ہوتے رہے، تو استعفیٰ تو دیا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ڈالا بھی۔ تو کیونکہ آپ انسائیڈر ہیں، معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، پارٹی سے پرخلوص بھی ہیں، اس طرح سے کوئی تنازع بھی نہیں آپ کے گرد، تو کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ انہیں؟ قانون داں ہیں اتنے بڑے۔ دیکھیے ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ پبلک ڈومین میں کبھی نہیں آنی چاہیے، اور یہی بات گور صاحب نے بھی کی ہے، میرا خیال بہت مناسب ان کو ایڈوائس کی ہے۔ اور یہ بار بار کا استعفے کی جو بات ہے یہ بھی غیر مناسب ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انسان کو اگر کوئی مشکلات ہیں، ان کو مجھے نہیں پتا، تو وہ اس کے بارے میں ایک دفعہ اپنے ساتھ ہی محو گفتگو ہو کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن یہ پارٹی کے مورال کے اوپر بھی اس کے پازیٹیو اثرات وہ نہیں رہتے۔ میں بڑا فرینکلی بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اگر ان سے گفتگو کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں اگلی مرتبہ ان سے بھی کریں گے، بالکل۔ اچھا، نظر یہ آ رہا ہے رؤوف صاحب کے جو آپ کی سیاسی کمیٹی ہے اور آپ کے جو پارلیمنٹس ہیں اور جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی سوچ میں ذرا سا فرق نظر آ رہا ہے مختلف کہتے ہیں اہم ترین موضوعات کے اوپر، جیسے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینا ہے نہیں لینا ہے، قائد حزب اختلاف کس کو بنانا ہے، تو کیا وجہ ہے مطلب ہے کہ اس میں الائن کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ دیکھیے دو تین باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی میں کافی لوگ ہیں اور وہ ان کی آراء بالکل آتی ہیں، اور خان صاحب کی سیاسی جو سوچ ہے اس کو میرا خیال بہت ہی کم لوگ پہنچ سکتے ہیں، تو وہ اپنے ایک طریقے سے جو فیصلے کرتے ہیں، پارٹی میں وہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ طریقہ۔ تو یہ ڈیبیٹ ہونے کے ساتھ دو پوائنٹس آف ویو سامنے آئے تھے۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں اسپیس نہیں دینی چاہیے، ہمیں فائٹ کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں جو سپورٹ بیس ہوتی ہے، اگر آپ وہ نہ الیکشن لڑیں وقت آنے کے اوپر، تو وہ سپورٹ بیس جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، تو یہ پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو جو تھا ایکولی اسٹرانگ، وہ یہ تھا کہ ہمیں اس سسٹم کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہیے بائی پارٹیسپیٹنگ ان دیز بائی الیکشنز، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو، ہمارے الیکٹڈ لیجسلیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، وہ نہ آئینی ہے اور نہ قانونی ہے۔
تو یہ خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی، اور انہوں نے علی بخاری صاحب جب ان کو ملے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے پاس لے جائیں اور ان کو ڈیبیٹ کرنے دیں. تو ہم نے ڈیبیٹ کیا، ہم نے کنسنسس کریٹ نہیں ہوا، تو اس میں میجورٹی ووٹ سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں الیکشن میں پنجاب میں حصہ لینا چاہیے، بائی الیکشن. وہ معاملہ پھر الٹیمیٹلی خان صاحب انڈورس کرتے ہیں. تو آج خان صاحب کے پاس جب ملاقات ہوئی ہے بڑی دیر کے بعد، تو انہوں نے کہا ہے اپنی انہوں نے ریکمنڈیشنز جو ہیں اس کے ساتھ یہ واپس پولیٹیکل کمیٹی میں بھیجا ہے. لیکن جیسے کہ ایک رائے بہت سارے لوگوں کی جو مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں جو نیوٹرل بھی ہیں، اب تو خیر نیوٹرل کا لفظ خود متنازع ہو گیا ہے کہ جناب میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس کا کیا حل نکالیں گے؟ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی تو کسی اور نام سے آزاد امیدوار کچھ نہ کچھ تو کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے باہم ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں ان ضمنی انتخابات میں ساتھ حصہ لینے کے لیے. خوف تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ہی کا ہے انہیں. دیکھیے خان صاحب کی انسٹرکشنز تو آج جو آئی ہیں، جو مجھ تک پہنچی ہیں میرے بھائی، میں خود تو نہیں تھا لیکن مجھ تک جو پہنچی ہیں وہ خاصی کلیئر ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے اوپر کوئی مزید زیادہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج تو یہ بھی کہا ہے کہ جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں آپ کی نیشنل اسمبلی کی، وہاں سے بھی آپ استعفیٰ دے دیجیے. سو وہ اب ایک نئی یہ ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشن آئی ہے یہ بھی آج ڈیبیٹ ہوگی، اور اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ بڑا کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے کہ جی ہم پنجاب میں ہم ان لوگوں کو جو بائی الیکشنز ہیں اس میں میرا خیال ہے موسٹ پروبیبلی ہم حصہ لینے نہیں جا رہے. اچھا، تو اس کا مقصد یہ ہے، جو اشارہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ استعفیٰ دے دیتے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی، انتخابات میں بھی نہیں جاتے، تو پھر تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ کنفرنٹریشن کی طرف، محاذرائی کی طرف آپ لوگ جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو ہم سن رہے ہیں کہ جی ستمبر میں پھر سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیا ہے. تو کچھ تفصیل دیں گے آپ کو؟ کیونکہ اب تو واضح اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم حصہ نہیں لے رہے اس عمل میں تو پھر ہم مزاحمت کریں، آپ سڑکوں پہ آئیں گے. دیکھیے عامر میرے بھائی، ابھی تک سپٹمبر میں کسی قسم کے مزاحمتی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، وہ سامنے نہیں آیا. اور وہ جب خان صاحب سلسلے میں کوئی انسٹرکشنز دیں گے تو پھر ہم لوگ بھی اس کو ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن اس وقت تک ابھی سامنے نہیں آیا. باقی رہا کہ مزاحمتی سیاست جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریلیونس ہوتی ہے، لیکن جو ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم پڑھاتے ہیں، آگے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. عامر آپ بھی سلسلے میں آپ کی بھی نالج جو ہے اس کا بیس خاصا وسیع ہے. وہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے ٹو میک نیگوسیشنز پاسبل، تاکہ وہ آپ کو نیگوسیشنز کی ٹیبل کے اوپر لے جائے. میرا خیال ہے کہ جو مزاحمت ہم کر رہے ہیں وہ ایک آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اور میرے جیسا شخص جو ہے وہ تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہے، آج بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جی الٹیمیٹلی ہم سب کو مذاکراتی میز کے اوپر بیٹھ کے اپنے پرابلمز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. بیٹھنا تو پڑے گا. یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب عنقریب شروع ہو جائیں. اچھا، یہ جو خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں گے، اور آپ ساتھ ہی یہ بھی فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی تحریک یا جب بھی آپ کوئی مزاحمت کرتے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے. لیکن آپ لوگوں کی جو مزاحمت ہے کہ آپ لوگ ایک دن مزاحمت کی تو ایک تحریک ہوتی ہے، آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جی مطلب ہے اگر روز مظاہرہ کریں تو روز مظاہرہ کریں. تحریک انصاف ایک دن کرتی ہے، پھر اس میں وقفہ آ جاتا ہے، پھر مطلب ہے ایک چھوٹا سا اور مظاہرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگ سوچتے ہیں. تو یہ جو ایک سسٹین نہیں کر پا رہے، یہ چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ چیلنج ہے، بالکل چیلنج ہے. میں I'll concede it straight away. آپ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ زیادہ تر جو ملک کے حالات ہیں، جس طریقے سے فسطائیت، ظلم اور جبر کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور لوگ نکلتے ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی اور 9 مئی کی سچویشن کریٹ ہو، وائلنس ہم نہیں چاہتے. پرتشدد کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہم کنڈیم کیا ہے ہم نے پاسٹ میں بھی، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے جس سے کہ فردر کوئی وائلنس جو ہے وہ اس کی پھر یہ بتائیے کہ دباؤ بڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کہ ظاہر ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ انہوں نے سٹیکس اتنی بڑھا دی ہیں حکومت نے 26 نومبر کے بعد کہ جناب گولی چلنے کا خدشہ ہے، جیسا آپ فرمانے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیسز بن سکتے ہیں، بڑے مطلب سزائیں دی جا سکتی ہیں. تو پھر آپ لوگ کیسے دباؤ بڑھائیں گے؟ یہ بڑا ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے. یہ لیجیٹیمیٹ سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم دباؤ تو بڑھایا جا سکتا ہے، دیکھیے جی مزاحمت سے ہی بڑھایا جا سکتا ہے نا. نیگوسیشنز کے اوپر اگر بیٹھ جائیں، جیسے کہ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے، آپ کے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے بھی انوائٹ کیا ہے، اسی طرح سے جو رانا
सनाउल्लाह साहब है, उन्होंने भी कहा है, कुछ और लोगों ने हमारे साथ प्राइवेटली भी गुफ्तगू की है जी कि बैठिए बात करते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं आपके साथ कोई चीज शेयर करने जा रहा हूँ, जी ये जो लेजिस्लेटर्स को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है ना, मेरा ख्याल है कि इससे जो एक घंटी सी बजी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लेजिस्लेटर्स के लिए नहीं बल्कि तमाम लेजिस्लेटर्स जो बैठे हुए हैं इस वक्त उनके लिए एक खतरे की घंटी है। तो एक लिमिट जो है वो मेरा ख्याल है कि पहुंची गई, और इसलिए जो ये हमें जो रिपीटेडली इनवाइट कर रहे हैं कि जी आइए बैठिए बात करते हैं, कोई मसाइल का हल निकालते हैं, तो अच्छी बात है, बैठ जाना चाहिए। मैं तो बहुत देर से अच्छा, ट्वीट मुझे कर रहा हूँ। लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, अगर आप इजाजत दें। अब लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और लोग भी ये कहते हैं कि जी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बेनिफिशरी हैं, कि अगर जब तक आप लोगों में और इस्टेब्लिशमेंट में जो है खिंचाव है और एक दूसरे पर अदम इत्मीनान है तो उनको फ़ायदा है, तो वो क्यों आप लोगों को रास्ता देंगे कि आप आके निगोशिएट करें। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि वक्त गुजारने के लिए आपको आसरा दे दें कि आइए हम बैठते हैं मेज़ पे, लेकिन कोई बामाने मुज़ाकरात की तवक्को करना आपके ख्याल में बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है ये, और ये ऑब्जेक्टिव ख्वाहिश है भी या नहीं है? जी देखिए, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है जो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक हो, और हमें भी एहसास है कि पहले भी इस किस्म की बातें की गई हैं। बल्कि अभी भी आप देखिए कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात की दावत देते हैं, और दूसरी तरफ जब मुज़ाकरात की कोई बात पॉजिटिविटी को जनरेट होने लगती है तो ये काम जो अभी उन्होंने किया, हलीमा बीबी के 2 बच्चों को ज़िम्मियों में 28 महीने 30 महीने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ये करते हैं, दिखाने के और खाने के और दिखाने के और वाली बात करते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर को उसके घर तक लेके जाना चाहिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि बैठेंगे। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा, आपने कहा डेविल्स एडवोकेट, मैं आपको बताऊं कि यहाँ कंसर्न है, ये लेजिस्लेटर्स के डिस्क्वालीफाई होने में कंसर्न जो है वो सिर्फ पीटीआई में नहीं है, बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी। मैं जाती तौर के ऊपर बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि ये मामला जो है इस हद तक ले जाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो शायद उनको नजर आ रहा है कि कल ये न्यूज जो है उनके गले में भी पड़ सकती है, इसलिए शायद वो ये जो मुज़ाकरात जो है उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करें। अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल खर्चा जो समझदार एलिमेंट है वो गालिबन उसकी जहनों में हो, लेकिन जो आप एक हमको नज़र आता है कि आप नून लीग के पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें तो मतलब अभी तो मतलब है पार्टी जारी है और वो बड़े पुरजोश हैं जी, सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे हक़ में जा रही हैं। जापान का दौरा भी हो रहा है, सिंध भी चल रहा है माशाल्लाह, फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास है, तो उन्हें क्या वो है, मतलब है जब तक पार्टी चल रही चलने थे। हाँ, अगर चीजें ठीक चल रही होती आमिर मेरे भाई तो फिर ये सब कुछ ना होता। चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आप देख लीजिए, मुझे बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। 4 बिलियन लोग जो हैं वो पिछले 3 सालों में मुल्क से हिजरत कर चुके हुए हैं, एग्जिडस है वर्चुअली, और लोग जा रहे हैं, लोग छोड़ जा रहे हैं। कोई कहते हैं जी कि हमें यहाँ कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, इन्वेस्टमेंट जीरो। जो आपकी जो इकोनॉमी चल रही है, मुल्क चल रहा है, वो बोरोड मनी के ऊपर चल रहा है, लगातार आप कर्जे लेते जा रहे हैं, मुल्क के ऊपर बार बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको, मैं जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, मेरी उनके साथ हमारी एक ग्रुप है, उसके साथ बात होती रहती है। they're not painting a very optimistic picture about the future of Pakistan's economy. आप कब तक कर्जे लेते जाएंगे मेरे भाई? इस वक्त भी आप तकरीबन 140 बिलियन के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। आपने जो इंटरनल जो आपने लोन्स लिए हैं, जो बैंक से आपने कर्जे लिए हैं, उनके आप वॉल्यूम्स देखिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो वी आर वॉकिंग ऑन, बल्कि स्केटिंग ऑन थिन आइस, वो तो अपनी जगह है। अच्छा, ये बताइएगा कि अचक ज़ई साहब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नॉमिनेट होने पे, नामजद होने पे, क्या पार्टी कंसर्न है विद इन द पार्टी? गो के इमरान खान का कैंडिडेट तो वही हैं। जी, अचक ज़ई साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि आज डिबेट करके इसको भी क्लोज किया जाएगा शाम को, जो हमारी मीटिंग हो रही है 9 बजे। और भी खान साहब की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करके उसके ऊपर भी फैसले करने हैं। तो मेरा ख्याल आज के बयानिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मेरा ख्याल क्लैरिफाई कर देगा। ठीक है, क्या मजीद इंस्ट्रक्शंस आई हैं, कुछ हमसे शेयर करेंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा है कि जी ये जो कमेटियां हैं नेशनल असेंबली की, इससे भी आप इस्तीफा दे दीजिए, ये भी उन्होंने फरमाया है। और बस आपकी असेंबलीज में प्रेजेंस होनी चाहिए, और जो भी वहाँ जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उनको आप पूरा एक्सरसाइज करें।
عمر ایوب صاحب ہیں وہی ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی میں, شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہیں, اور اس وقت تک کوئی اور نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام قانونی آپشنز ہم ایکسرسائز نہیں کر سکے. جو آپ کا ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو ہم اپنے منطقی انجام تک نہیں لے جا سکے. کچھ 2-3 چیزیں اور ہیں جو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں کروں. ابھی آپ ہمیں بتائیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک بڑا گہرا تاثر ہوتا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی کوئی حکمت عملی واضح نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی بنا حکمت عملی کے ہچکولے کھا رہی ہے, صرف رد عمل ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر کوئی بیان آ جاتا ہے, کوئی آپ رد عمل دے دیتے, لیکن کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے. کہاں آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ دیکھیں یہ کہنا کہ حکمت عملی نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہوگا, لیکن پرابلم ہے کہ جن حالات میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سالوں سے وہ آپ کے سامنے ہیں, مجھے ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ان حالات میں سروائیو کر سکتی. ہم نہ صرف ہم نے سروائیو کیا ہے بلکہ خان صاحب کی پاپولیرٹی ریٹنگز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ اوپر گئی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے. لیکن جن حالات میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہاں ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں. عامر آپ اپریشیٹ کریں گے اس کو, اور ان لمیٹڈ آپشنز کے اندر رہ کے ہی ہم اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پلان کرتے ہیں سارا کچھ. دیر از اے سرٹن لیک آف کنسسٹنسی, میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک فیکٹر ہے اس کو ہمیں ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. جو ایفرٹ ہے اس کو کنسسٹنٹلی آگے بڑھانا ہوگا اور اس کو اسٹیٹسٹلی آگے بڑھانا ہوگا, جو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید وہاں کنسیڈریبل امپروومنٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو پروسیس آف نیگوشیشنز ہے اس میں انویسٹ کرنا ہوگا, اور اس کو جو ہے اس کو بھی پاسبل کرنا ہوگا تاکہ جہاں ایک طرف ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ چلے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسائل کے ایکچوئل پریکٹیکل حل کی طرف بھی بڑھا جائے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ نیگوشیشنز کے 2-3 اور میرے سوال ہیں کیونکہ بڑا وقت محدود ہے. یہ ہر بار ہم پوچھتے ہیں کہ حزب اختلاف کا اتحاد, بڑی خواہش تھی کہ ایک براڈ بیس اتحاد ہو, وہ معاملہ بھی بالکل لگتا ہے کہ سلا گیا. نہیں اتحاد تو موجود ہے, اب یہ سارا کچھ ایک تو ہے اس کو جو براڈ کرنا تھا, یا اس کو کیا ہوا ہے, اور لوگوں کے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے لوگوں کا. باقی جو ہماری 6 پارٹیز ہیں وہ تو موجود ہے اور وہی پلیٹ فارم لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مزاحمت ساری اسی پلیٹ فارم سے اب ہو رہی ہے. اچھا اب سنا یہ کہ تازہ ترین خبر کہ جیل میں عمران خان صاحب کی کچھ سہولتیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں, خود بیرسٹر گور صاحب نے یہ بتایا. پھر آج ملاقات بھی ہوئی, بڑے عرصے کے بعد ہوئی, بہنوں کی بھی ہوئی, پارٹی قائدین کی, وکلا کی بھی ہوئی. اس میں کیا کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں جی میرے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, میری گور صاحب سے ابھی ملاقات نہیں ہو پائی. میں ملوں گا, آج نہ مل سکا کیونکہ آج تو ساری شام ہماری آلریڈی کنزیوم ہو جائے گی. کل ملاقات ہوگی, میرا خیال ہے زیادہ کلیئرلی وہ بتائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بات اس کے اوپر اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جی کوئی ان کو فیسلٹیز دینی شروع کر دی ہیں انہوں نے. بات اس پہ ہونی چاہیے عامر کہ وہ فیسلٹیز لی کیوں گئی تھی, ایکچولی حق سے بات جیل میں تو سب حق ہوتا ہے, میرے حساب سے تو ابھی بھی وہ آئسولیشن ہے. ہاں وہ حق ہوتا ہے, جیل میں اخبار ہے, کتاب ہو گئی, لکھنا پڑھنا تو حق ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ حلیمہ خان صاحبہ کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ مستقبل قریب میں بڑھے گا پی ٹی آئی کے اندر, یا صرف وہ جو رابطے یا اسپوکس پرسن کا جب وہ عمران خان صاحب سے ملا کریں گی تو وہی کردار ادا کریں گی؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عامر, خان صاحب کی بڑی پوزیشن اس بارے میں کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے میری یہ کوئی اولیگارکک پارٹی نہیں بنے گی, اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ جی میری فیملی کے ممبرز جو ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا. تو اور اب تو حلیمہ بی بی آج 4 مہینوں کے بعد ان سے ملی ہیں, تو یہ بالکل لمٹ کر دیا گیا, خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا. تو جو بھی جاتا ہے وہ پھر ایک کمیونیکیٹر کا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. درست, بہت بہت شکریہ رؤوف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو جناب ایک اور پنچ لائن یہ ہے کہ تحریک الوقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بالکل رؤوف صاحب اور ان کی دیگر رہنما بھی کہ وہ موروثی سیاست سے دور رہے گی, اور جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں ان کے خاندان والے وہ ایک لمیٹڈ ہے ان حالات میں. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ اسحاق ڈار صاحب کے دورہ بنگلہ دیش پہ بات کریں گے. ظاہر ہے کہ دورہ تو گزر گیا, وہ واپس بھی آ گئے, کہیں اور بھی چلے گئے اس کے بعد, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں اس کی بڑی بازگشت ہے. بہت زیادہ ایک کہتے ہیں ہسٹیریا چھایا ہوا ہے بھارتی میڈیا میں, جس طرح سے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. ہنا ربانی کھر صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھارتی میڈیا نے اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ بنگلہ دیش پر خاصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے سفارتی اور اسٹریٹجک چیلنج قرار دیا ہے. بھارتی تجزیہ نگاروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہتر ہوتے تعلقات سے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان
پہلے سے موجود کشیدگی میں اضافہ ہوگا، لیکن بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی منفیت اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان تعلقات کی بہتری پر کیا کسی تیسرے ملک کو اس کی جو تشویش ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھارت میں کیوں اس معاملے پہ تشویش ہے؟ جہاں پروگرام کے حصے میں ہم اس سوال پر بات کریں گے، وہیں اس پر بھی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات خود دونوں ممالک اور خطے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ، سابق وزیر خارجہ۔ بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 13 سال بعد جو ہے پاکستانی وزیر خارجہ کا جو ہے دورہ بنگلہ دیش ہوا ہے، تمام اشارے مثبت ہیں، لیکن کیا تعلقات میں کوئی چیلنجز بھی ہیں؟ دیکھیں، بڑی بات وہی ہوتی ہے جو آپ بڑی بات بنانا چاہیں، چیلنجز وہی ہیں جس کو اکثر پار نہ کرنا چاہیں، اور ایک ریلی یہ اسٹیٹ ریلیشنز میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو آپ کتنا آسان بنانا چاہیں اور کس چیز کو آپ کتنا مشکل بنانا چاہیں۔ تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات پچھلے کئی دہائیوں سے بہت سخت مشکلات کا کے اوپر اس لیے تھے کہ آبویسلی پاس کی تلخیاں تھیں، پرابلم تھی، ہسٹری تھی، لیکن اس ہسٹری کو اوور کم کرنا، تلخیوں کو اوور کم کرنا آبجیکٹو نہیں بنایا گیا، اور اپنے ریجن کو، خطے میں ایک دوسرے کو ایز نیبر دیکھنا، بلکہ پاکستان میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ایک سوورن ملک ہے، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات کرنے چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو پریویس گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کی، اس نے 1971 کو اپنی آئیڈینٹی بنا کے پوری دنیا کے اسٹیج پہ اور پاکستان سے تلخی کو بھی اپنی آئیڈینٹی بنایا، جس میں شاید ان کے روابط انڈیا کے ساتھ ان کا اثر ہو، لیکن انہوں نے خود پولیٹیکل آئیڈینٹی واز بیسڈ آن 1971 کو بار بار سامنے لانا اور پاکستان کے لیے ایک نفرتی وہ پھیلانا، انوائرمنٹ پھیلانا۔ وہ آئی تھنک اس گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں نظر آیا، تو آپ کو ایک کمپلیٹلی چینج آف مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔ تو میرے نظر میں تو اگر دونوں ایڈمنسٹریشن میں ان کے الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے بعد جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے، اگر وہ پاکستان کے ساتھ ایک نارملائزیشن کے ٹریک پہ چلنا چاہے، اور ابھی جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، بے شک وہ ڈپلومیٹک اینڈ آفیشیل پاسپورٹ کا وداؤٹ ویزا انٹری ہو، بے شک وہ آپ کا نالج کوریڈور ہے، بے شک وہ باقی ایم او یو سے سائن ہوئے، ان سب میں ایک نظر آتا ہے کہ دونوں اسٹیٹ چاہ رہی ہیں، بلکہ بہت سخت چاہ رہی ہیں کہ وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھا سکے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آپ اسی وقت بڑھانا چاہتے ہیں جب آپ کو ون ون سچویشن نظر، آپ کا انٹرسٹ ہو ایک دوسرے کا توافق بڑھا سکے۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ تمام تر اشارے جو ہیں وہ مثبت ہیں، وہ چاہے سفارتی محاذ ہو، چاہے معاشی کے اوپر ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو تجزیہ نگار ہیں ان کا کہنا ہے یہ کہ جی بڑے اسٹریٹجک شفٹ آئے گا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری سے، جو کہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس معاملے پہ جو بھارت ہے وہ بڑا ناخوش نظر آ رہا ہے۔ میں بھارتی میڈیا کا رد عمل دیکھ رہا تھا تو وہ تو بالکل ہسٹیرک ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان دونوں کا جو اشتراک ہے یا تعاون جو ہے وہ ایک تو انڈو کر رہا ہے جو کچھ 71 میں ہوا تھا، اس طرح تک کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیوں بھارت کیوں اتنا زیادہ جو ہے ان کا میڈیا یا ان کے اپنے جو ادارے ہیں کیوں اتنا کہتے ہیں کہ نروسنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، بھارت سے کوئی بھی اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ ایک ریشنل پریڈکٹیبل ایکٹر کو دیکھیں، اس کی بات کو ایڈورٹائز کریں، تو پھر اپنی انٹلیکٹ کو چیلنج کریں۔ بیکاز میں ابھی فار انسٹنس یہ پڑھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر مودی نے اپنے 15 اپنے انڈیپینڈنس ڈے کے ایڈریس میں آر ایس ایس کو بہت سراہا اور آر ایس ایس وہی آرگنائزیشن ہے جو کہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر بین رہی تھی، کیونکہ اس میں گاندھی کے مرڈر میں ان کے لوگ انوالو تھے، اس کے بعد بہت ساری اور چیزوں میں۔ تو اس وقت دس از ناٹ، آپ اس کو بھارت، ہندوستان، انڈیا جو کہ ہم ایک ہسٹوریکلی ساؤتھ ایشین آئیڈینٹی والے پلر انڈیا، انسٹیٹیوشنل انڈیا جو کہتے تھے، وہ تو نہیں ہے۔ اس وقت ایک سمجھے ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے یا ایکسٹریمسٹ ویری پاپولر ایبل ٹو گیٹ ووٹس،
populist extremist organization is taken over Bharat, اور وہ اس کو اب پورے خطے میں اس کی وہی آگ جلا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ وہاں سے کچھ بھی ریشنل ہونا, وہ ٹی سے نکلے ہیں, وہ آپ نے بالکل درست کہا, درست آپ نے فرمایا کہ ریشنلٹی کی they will want only bad things for the region. آپ نے درست فرمایا کہ ریشنلٹی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے, لیکن آپ سوچیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو انسپائر کر رہا ہے کہ جی کوئی گلوبل طاقت بنے گا, وہ ریجن میں اپنا کردار ادا کرے گا, لیکن اگر یہ ریشنل بیہیویئر رہا تو یہ اس چیز کی نفی نہیں کرتا جو بھی ان کی اسپریشنز ہیں. یہ بالکل یہ ان کی ایسپریشنز جو تھیں, یہ آن دیئر اون تو وہ کچھ دے ہیو نو ویٹیج. ہر کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, بٹ یہ ان کی جو ایسپریشنز تھیں وہ سپورٹ کی جا رہی تھی دنیا کی واحد سپر پاور سے بھی جب تک بائیڈن کا دور تھا. بے شک وہ ان کا ایسپریشن ٹو بیکم اے سیکورٹی کاؤنسل ممبر ہو, بے شک وہ ان کی ایسپریشن, بلکہ ایسپریشن کیا 2010 کے بعد ان کو ایک رول دیا گیا ایز اے چائنا کنٹینمنٹ فیکٹر ٹو بی Indo-Pacific میں ٹو بی دا نیکسٹ سیکورٹی پرووائڈر. یہ سب کچھ اکٹھے مل کے انہوں نے ایک ڈیلیوژن بھارت کو دے دی جب وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا. آپ ان کو اپوز کریں چائنیز رائٹس کے تھے جو وہ ڈیکیڈ, اور آج ان کی ٹیکنالوجی, ان کی ای وی کی ٹیکنالوجی, ان کی اے آئی کی ٹیکنالوجی, ان کی باقی ٹیکنالوجی دنیا میں تھرلی مچائی ہے, ناٹ آن دا بیسس آف واٹ دے سے اٹ از بٹ آن دا بیسس آف واٹ دیٹ ٹیکنالوجی از اینڈ واٹ اٹ ہیز ڈن. بھارت کا اپنے آپ میں کہنا کچھ اور ہے اور دنیا کے ان کے بارے میں کہنا کچھ اور ہے. تو اب جب وہ سپر پاور کی بھی آئی تھنک سپورٹ ان کو مل رہی تھی انہنڈرڈ, انانٹرپٹیڈ, انکویسچنڈ, جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر کوئی وہاں پہ لگ رہا ہے جیسے بکلائے ہوئے, اور وہ چیز ان کے اسٹیٹ کے ایکشنز میں نظر آ رہی ہے. جیسے کہ ان کی وہ خطے کی طرف بھارت کا اس وقت جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہاسٹائل صرف نہیں ہے بلکہ کمبسٹو ہے. پورے خطے میں مسئلے پڑے ہوئے ہیں. یورپ میں امریکہ تو آلریڈی ان کو یہ کہہ رہا ہے جس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, بٹ یورپ میں یہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ دس از اے ویری سیلف ال ہے, یہ اپنی طرف میں اپنے ہر قسم کے فائدے اپنے لیے ایکسیپشنلزم مانگتا ہے, بٹ ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے کی باتیں تو کچھ نہیں ہوتا جس لیے ڈیلوژنل ہے. اچھا یہ مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو دورہ ہوا اسحاق ڈار صاحب کو, اس کے ایجنڈے پہ یہ بھی تھا کہ جی سارک کو ری وائٹلائز کرنا ہے. اب سارک میں ظاہر اس کو غیر فعال بنانے میں بھارت کا بڑا کلیدی کردار ہے, تو کیا کوئی ایسا آپ لوگ سینیریو دیکھ رہے ہیں یا ایسا منظرنامہ کہ جس میں سارک مائنس انڈیا ہوگا, یا اس کا رول اگر وہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, کس طرح سے ویژولائز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, I would just advise the government to بھارت کی غلطی ہم بالکل بھی نہ ریپیٹ کریں. We should be humble and realistic in what we can achieve. تو اگر ہمارے خیال میں ہم اس طرح کی کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں تو ہمارا پلان ریشنل اور ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے ریسورسز بہت پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک ڈالنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اگر آپ چائنا کی ایگزامپل دیکھ لیں اور دنیا میں باقی ملکوں کی دیکھیں تو چائنا اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ میں یہ کر دوں گا, وہ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں اس کو چھپائیں, اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہ کریں تاکہ ہم آرام سے اپنا کام کرتے چلیں. تو I tend to not believe in over-suggesting. جو چیز ابھی سیڈ بھی اس کی سمجھے, اسی لیے آپ کے پاس سیڈ انالیسس نہیں ہوا, سیڈ منی نہیں ہے, سیڈ کسی قسم کا, تو وہ آپ اس کے بارے میں too early to talk about it. My last, not only too early, it is questioning each other's intellect also to talk about something. اچھا, my last question, آپ یہ جو بھارت میں کشیدگی ہے اس کو آپ عبوری دیکھ رہی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ چلے گا کہ ان کے اتنے جو ہیں اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ فوری طور پہ برج نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, کیوں یہ ہو رہا ہے کہ ہر کسی کے بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے. نیپال کی ہے, بھوٹان کی ہے, بنگلہ دیش کی ہے, چائنا کے ساتھ تو بہت تقریباً وار پہ جا چکے ہیں, ہم نارملائز کرنے کی کوشش کریں, پاکستان کے ساتھ سب کشیدگی ہے. اگر ایک انسان کی طرح ایک ملک یہ چاہے کہ اس سے مچ پنچنگ بیونڈ دے ویٹ جو کہتے ہیں وہ چاہے کہ ہر کوئی ایوری فالز ان لائن,
اور جو اس کا دل چاہے کرتا چلے گا. وہ ہیجمونک ڈیزائن دکھانا شروع کرتے ہیں, ہیجمونک بہیویئر دکھانا دیتے ہیں, لیکن اوقات اس کی اتنی ہوئی نہ وار تھیٹر میں وہ اوقات ہو, نہ کہیں اور اوقات ہو. تو وہ لوگ ہیجمونک بہیویئر تو اسی وقت لیں گے نا when people have no option. مجھے کبھی کسی نے کہا کہ جی آپ کو تو آپ نے یہ زبردست پنچ لائن دی ہے کہ جی انڈیا از پنچنگ ابو اٹس ویٹ. بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحبہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ بھارت کا مسئلہ یہ کہ بڑا ڈیلوژنس کا شکار ہے, اور کیونکہ ڈیلوژنس کا شکار ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے تمام ہمسائے ممالک کو جو ہے پرووک بھی کر رہا ہے, اور جناب ان کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز بھی ہیں, اور ظاہر ہے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ تذکرہ کریں گے کراچی کے دکھوں کا. بارشیں تو ہو گئی ہیں, لیکن بارشوں کے اثرات جو ہیں وہ غالباً کراچی والوں نے دنوں نہیں, ہفتوں نہیں, مہینوں بلکہ سالوں بھگتنے ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پچھلے دنوں کراچی میں زیادہ سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ہوئی, لیکن کراچی کے شہری مہینوں ہی نہیں بلکہ آنے والے کئی برس تک اس کا خمیازہ بھگتیں گے, اور یقیناً اس دوران جلد یا بدیر مزید بارشیں بھی ہوں گی. کراچی کی سڑکیں بارش ہونے سے پہلے بھی ٹوٹی پھوٹی اور زبوں حال تھیں. بارش کے بعد سڑکوں پر پائے جانے والے گڑھے جو ہیں پھیل بھی گئے اور گہرے بھی ہو گئے. دلچسپ بات یہ کہ جی پرانی سڑکوں کا جو حال ہوا سو ہوا, نئی نویلی شاہراہ بھٹو بھی بعض مقامات پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پاکستان کے دیگر تمام بڑے شہروں کے مقابلے میں کراچی کا انفراسٹرکچر پہلے ہی خستہ حال تھا, وہ اب بد سے بدتر ہو گیا ہے. لاہور, اسلام آباد اور پشاور جیسے شہروں سے کراچی ہی نہیں سندھ کا ہر شہر پیچھے بلکہ بہت پیچھے ہے. کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور ان پر چھائی گرد و غبار سے ایک طرف ٹریفک جیم کا مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے, بلکہ لوگوں کا سانس لینا بھی جو ہے دوبھر ہے. سالہ سال سے ادھورے پڑے منصوبے جس میں ریڈ لائن سر فہرست ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں. لیکن میئر کراچی کا کہنا ہے کہ جی ان کی انتظامیہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جی پانی سڑکوں سے بالآخر نکل گیا. خدا انہیں خوش رکھے, لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ معمولی سی بارش سے کراچی کی سڑکیں, گلیاں, محلے کیوں زیر آب آتے ہیں. مسئلہ یہ کہ جی بلدیہ کراچی کے زیر اہتمام سڑکیں ہوں, یونین کونسلز کے دائرہ اختیار میں آنے والے علاقے و محلے ہوں, یا مختلف کینٹونمنٹ بورڈز, کراچی کے ہر علاقے کی حالت جو ہے وہ پتلی ہے. کراچی کا شمار دنیا کے بدترین شہروں میں کیوں ہوتا ہے, اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ جی یہ موسٹ ان لیویبل سٹی ہے, اس کی وجہ حکمرانوں کی مجرمانہ بے توجہی ہے. پیپلز پارٹی جو 17 برس سے سندھ میں حکمران ہے, ایم کیو ایم جسے یہ شہر ہمیشہ ووٹ دیتا آیا ہے, سب نے کراچی کو مایوس کیا ہے. کراچی کی آواز کون بنے گا, یہ بھی ایک سوال ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے کراچی کے چند شہریوں کی آواز سنتے ہیں. ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے, پانی بھرتا ہے, گٹر بھر جاتے ہیں, لوگ گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ تو بھائی روز کی کہانی ہو گئی کراچی والوں کی. تو میرا کام ایسا ہے مارکیٹنگ کا کہ میں شہر میں گھومنا کافی ہوتا ہے, اور جو جن کھڈوں اور پانی بھرے جگہوں سے میں روز گزرتا ہوں تو دل سے کیا نکلتا ہے حکومت کے لیے, میرے کے لیے, یو نو. بھائی جان جو گڑھا 2 فٹ کا تھا وہ 10 فٹ کا ہو گیا ہے. ابھی ہم لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں, نہ ٹائم پر گھر پہ, نہ ٹائم پہ اسکول پہ. ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ہمارا شہر کراچی بالکل ڈوب چکا تھا. میئر کراچی صاحب کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں شہر کلیئر ہے. شہر کلیئر نہیں ہے, جماعت اسلامی بھی اس میں ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے. ان دونوں کا کردار ہے کہ مہربانی کرے شہر کراچی کو کلیئر کرے. سب کو پتہ ہے کہ آپ نے غصب کی ہے, یہ پوزیشن آپ نے کس طرح سے غصب کی ہے. کیا کہیں گے, ہتھیا ہے ڈاکٹر ڈال کے لیا. اب کچھ تھوڑا سا اس کا حق ادا کر دو بھائی. سر ہمارے پہ بھی ترس کھائیں, ہماری یہ گاڑی پہ بھی ترس کھائیں. حالت دیکھ لیں ہماری گاڑی کی اور ہماری بھی. کبھی ایکسل ٹوٹ رہے ہیں, کبھی ٹائر پنچر ہو رہے ہیں, کبھی اگلا حصہ ٹوٹ رہا ہے. ہمارا بالکل برا حال ہو گیا. ٹیکس سب سے زیادہ ہم دیتے ہیں, ٹیکس دینے کے باوجود ہماری لائٹ بھی نہیں ہے, ہمارے گھروں میں پانی بھی آ رہا ہے, گیس ہمارے یہاں نہیں ہے, تو ہم کیا کریں سر. کام کیا پورے 24 گھنٹے کام کیا کورنگی میں. ندیاں بہہ گئی تھیں وہاں پہ. گاڑیاں ہماری دیکھ رہے ہو, پوری گاڑی ہماری نا گاڑیاں کھینچ کے لائے تھے لوگوں کی, اور لوگ بھائی اتنے زخمی ہوئے تھے وہاں پہ, کوئی مددگار نہیں رہا. جس طرح ان کی والدہ ایک نیک عورت تھیں اور ماشاءاللہ غریبوں کا بڑا خیال کرتی تھیں, کم از کم ان کا ہی خیال کرتے ہوئے تھوڑا بہت تو قدم اٹھائیں, کوئی انیشیٹو لیں, کچھ کام کریں, تاکہ لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کو دعائیں دیں, نہ کہ ان کو بد دعائیں دیں.